ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی ریاست تھی جہاں کا بادشاہ بہت نرم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام شہزادی فاطمہ تھا، جو حسن اور اخلاق کا ایک مثال تھی۔ فاطمہ کا دل غریب اور مظلوم لوگوں کے لیے ہمیشہ دکھی رہتا تھا۔ ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام افرید تھا۔ افرید ایک سادہ سیدھا محنتی کسان تھا جو اپنے ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ افرید کے پاس دنیا کے مال اور دولت نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایمان اور جذبات تھے۔ ایک دن شہزادی فاطمہ اپنے باغ میں گھوم رہی تھی۔ اس کی نظر افرید پر پڑی جو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ افرید کی محنت اور اخلاق نے فاطمہ کا دل جیت لی۔ جب بھی فاطمہ اسے ملتی، افرید کے اخلاق اور بات چیت سے وہ بے پناہ متاثر ہوتی۔ تھوڑی ہی دن میں فاطمہ اور افرید کی دوستی محبت میں بدل گئی، مگر دونوں کا معلوم تھا کہ ان کی محبت کا سمجھ اور شاہی خاندان کبھی مان نہیں پائے گا۔ فاطمہ نے راتوں کو دعا کی کہ اللہ اس کے اور افرید کے رشتے میں آسان پیدا فرما۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فاطمہ ایک غریب آدمی کو پسند کرتی ہے تو وہ ناراض ہوا۔ بادشاہ نے کہا، فاطمہ تو ایک شہزادی ہے، تیری شادی ایک شاہی خاندان میں ہوگی۔ ایک غریب کسان کے ساتھ تیرا ملنا شاہی خاندان کی عزت کے خلاف ہے۔ فاطمہ نے اپنے والد سے گزارش کی، مگر بادشاہ نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے افرید کو ریاست سے نکالنے کا حکم دیا۔ افرید کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ افرید نے اپنی ماں کے ساتھ ایک نئی جگہ پر زندگی شروع کی۔ فاطمہ نے افرید کے ساتھ نہیں چھوڑا اور چھپ چھپ کر اسے ملتی رہتی تھی۔ ایک دن ریاست میں جنگ کا اعلان ہوا۔ دشمن کے سپاہی ریاست پر قابو پانے لگے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی جنگ میں کامیابی حاصل کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ افرید نے یہ سوچا کہ یہ اس کے لیے ایک موقع ہے۔ وہ جنگ میں شامل ہوا اور اپنی ہمت اور عقل مندی سے جنگ جیت لیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ وہی افرید ہے جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل پگھل گیا۔ بادشاہ نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور کہا، افرید، تمہارا جذبے اور عقل مندی نے میری بیٹی اور ریاست کو بچایا ہے۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو۔ فاطمہ اور افرید کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ان کا پیار ایک مثال بن گیا۔ محبت اگر سچی ہو تو اللہ اس کا راستہ ضرور بناتا ہے۔ شادی کے بعد فاطمہ اور افرید نے اپنی زندگی نئی شروعات کی۔ فاطمہ ایک شاہی محل کی شہزادی تھی، مگر اس نے اپنے دل میں افرید کے ساتھ سادگی اور ایمانداری کو اپنائی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی رہی۔ افرید جو ایک کسان تھا، اس نے اپنی محنت اور عقل مندی سے ریاست کا مسئلے حل کرنے میں بادشاہ کی مدد کرتا۔ بادشاہ نے افرید کو ریاست کا وزیر بنا دیا اور افرید نے ریاست کے غریب لوگوں کے لیے نئے طریقے سوچنا شروع کی۔ اس نے کھیت باڑی کے لیے نئے طریقوں کا استعمال شروع کی، جس سے گاؤں غریب کسانوں کی زندگی بہتر ہو گئی۔ فاطمہ اور افرید ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ ایک دن ایک غریب عورت محل آئی اور کہا، وزیر افرید اور شہزادی فاطمہ، آپ دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پانی کی کمی ہے، ہمارے بچے پیاس سے تڑپتے ہیں۔ افرید نے اس کی بات سنتے ہی فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں کے لیے ایک ندی بنوائے گا۔ اس نے اپنی ساری دولت لگا کر گاؤں تک پانی پہنچانے کا بندوبست کی۔ فاطمہ اس کے ساتھ ہر قدم پر چلی اور گاؤں کے لوگ ان دونوں کی شکریہ ادا کرے۔ ایک دن فاطمہ نے افرید سے کہا، ہماری زندگی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اگر ہم نیک کام کرتے رہیں گے تو لوگ ہمیشہ ہمیں دعا دیں گے اور ہمارے بعد بھی ہماری مثال دیا جائے گا۔ افرید نے جواب دیا، بالکل صحیح کہا فاطمہ، محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ایمانداری ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ساتھ رکھا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں اچھا کام کریں۔ سالوں بعد افرید اور فاطمہ کا پیار اور کام کی مثال ہر جگہ دی جاتی تھی۔
ان کے پیار نے ثبوت کر دیا کہ محبت کے ساتھ اگر جذبہ اور ہمت ہو تو زندگی کی ہر کیا جا سکتا ہے۔ ریاست کے لوگ ان کا نام عزت اور محبت کے ساتھ لیتے۔ جب فاطمہ اور افرید دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی کہانی ہر گاؤں اور ہر شہر میں سنائی جاتی۔ لوگ ان کا ذکر کر کے کہتے، محبت اگر سچی اور پاک ہو تو اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ فاطمہ اور افرید کی زندگی کا سفر محبت اور خدمت خلق کے ساتھ گزرتا رہا۔ اللہ نے انہیں 2 پیارے بچے سے نوازی، ایک بیٹا جس کا نام ایان تھا اور ایک بیٹی جس کا نام عائشہ رکھا۔ ایان اپنے والد افرید کی طرح محنتی اور عقل مندی تھا، جبکہ عائشہ اپنی والدہ فاطمہ کی طرح نرم دل اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ افرید اور فاطمہ نے اپنی زندگی کی تجربے اور نصیحتیں اپنے بچوں کو سکھائی۔ ایک دن افرید اپنے بیٹا ایان کو کھیتوں میں لے گیا اور کہا، بیٹا، زندگی کا اصل مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ محبت اور خدمت کا جذبہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا سے چل بھی جائے۔ عائشہ بھی اپنی ماں کے ساتھ محل کے اندر لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے عائشہ سے کہا، بیٹی کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر اور سماج کے لیے مثال بنے۔ اگر تمہارا دل میں محبت اور جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ جب ریاست کے لوگ دیکھتے کہ شہزادی اور ایک غریب کسان کا پیار اتنا مضبوط اور فائدہ مند ثابت ہوا تو وہ ہمیشہ دعا کرتے۔ فاطمہ اور افرید نے اپنی ریاست کے ہر ایک شخص کے دل میں عزت اور پیار بنایا تھا۔ ان کا گھر ایک مثال بن گیا تھا جہاں محبت، انصاف اور خدمت کا سبق دیا جاتا تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں افرید کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست میں سوکھا پڑ گیا تھا اور لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ افرید نے ریاست کا پورا خزانہ غریب لوگوں کے لیے کھول دیا۔ فاطمہ نے اپنی زیورات اور مہنگی چیزیں بیچ کر لوگوں کی مدد کی۔ لوگ کہتے، ایسی شہزادی اور ایسا وزیر ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ افرید اور فاطمہ کی مثال نے ثابت کر دی کہ جب تک انسان کے دل میں محبت اور جذبہ ہو تو تب تک وہ دنیا کی ہر امتحان میں کامیابی ہو سکتے ہیں۔ افرید اور فاطمہ کی وفات کے بعد ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ ان کی کہانی ہر ریاست میں سنائی گئی اور لوگوں کی یہ سبق دی گئی کہ محبت صرف اظہار کا نام نہیں بلکہ ایک دوسروں کی مدد اور بہترین کے لیے جذبہ رکھنے کا نام ہے۔ سچا پیار اللہ کے سب سے بڑا انعام ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ فاطمہ اور افرید کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان محبت ممکن ہے مگر دونوں کے دل میں ایمان اور جذبہ ہو۔ زندگی کی مشکل امتحان صرف محبت، ہمت اور انصاف سے حل ہو سکتی ہے۔